فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. خصوصا سيدي أبا عبد الله الحسين المظلوم الغريب الأطشار. ولما قتل أبا الفضل العباس قال مظلوم كربلاء الآن انكسر ظهري. ولما قتل علي أكبر قال غريب كربلاء يا بني يا علي أكبر الدنيا بعدك الأفاق. ولما قتل علي أصغر قال مظلوم كربلاء إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائه وتسليما لأمره. ولما قتل كل ناصر الحسين جاء مظلوم کربلا إلى خيام زينب وقال يا زينب يا أم كلثوم وقال يا زينب يا أم كلثوم يا رقية يا فزة يا رباب عليكن مني سلام. بعد شهادتي أنتن الصبايا
وقال غریب کربلا یا زینب یا ام کلثوم الموت حق والشہادت علی لازم بعد ساعت جاء غریب کربلا الى خیام زین العابدین وقال یا بنی یا زین العابدین علیک منی سلام فسال زین العابدین ابی 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 اے میرے بابا اے میرے بابا یا ابی یا ابی یا ابی این حبیب ابن مظاہر این مسلم ابن اوسجا این زہیر این اخی علی اکبر این اخی این عمی ابا الفضل العباس قال مظلوم کربلا یا بنی یا زین العابدین ارے کلہم قتلوا بالمقتل بعد ساعت جاء مظلوم کربلا فی هذه الحالت الى المقتل بعد ساعت نادى مظلوم کربلا هل من ناصر ينصرنا وهل من مغيثنا فنادى جبرائيل بعد ساعت نادى جبرائيل وقال إنا لا قتل الحسين بكربلا ألا صبح الحسين بكربلا إنا لله وإنا إليه راجعون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون ارباب عذاب یہ شام غریبہ عزادارو آپ قالین پر بیٹھے ہو اس وقت علی و نبی کی بیٹیاں کربلا کی جا کی خاک پر بیٹھی ہے آزادارو چیخ مار کر شہزادی آئی ہے پوچھتا لینے کے لیے میں بی بی کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کر آپ تمام آزاداروں کی جانب سے شہزادی کی بارگاہ میں اے بی بی شہزادی کائنات کی مالکہ اے مادر جناب حسنین بی بی معاف کرنا وقت پر بلایا تھا بی بی بہت تاخیر ہو گئی بہت صحبت دیا شہزادی آپ کو آپ کے رونے کے لیے کربلا کے مسائل بہت کافی ہے شہزادی آپ کریمہ ہیں آپ کے لال کریم ابن کریم ہیں
شہزادی آپ نہ معاف کرو گی تو کون کرے گا؟ مگر یہ شہزادی، ارے اتنی بات اور ہم ازاداروں کی سن لو، ارے اس مختصر سی بستی نوادا، ارے اس ازاداری کو قبول کر لو۔ شہزادی ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے، اے شہزادی بس یہ خلوص کے ساتھ، اے شہزادی اپنے علی اکبر کے صدقے میں، ارے ان نوجوانوں کو حرامت و بلاؤ سے، ان نوجوانوں کو حرامت و بلاؤ سے محفوظ رکھنا تاکہ ارے اسی خلوص اسی شان سے آپ کے لال کا ماتم کر سکے۔ صدارت بہت مسائل نہیں پڑھوں گا آج، معلوم مر جائے گا، میں مسائل نہیں پڑھوں گا، صرف ایک بات، ان بہتے ہوئے آنسوؤں کے مسلح پر ایک دعا کر لو، ایک دعا کر لو، پالنے والے کبھی کسی بہن کو بھائی زخمی نہ دکھانا، اور دوسری دعا یہ ہے کہ میرے مالک تجھے کربلا والوں کا واسطہ ہے، ارے کبھی کسی بیٹی کے سامنے اس کا بابا مرتا ہوا نہ دکھائی۔ بس 2-3 منٹ صفات کو جی کھول کر پرسہ دے لو شہزادی کی بارگاہ میں، پرسہ لینے کے لیے آئی ہے، آپ پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پورے مسائب چھوڑتے ہوئے میں سارے مسائب کربلا کے نہیں بیان کروں گا، صرف 2 بات عرض کرنی ہے مجھے آپ سے اور شہزادی کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کر بیوی، ارے اس بات کو جو میرے دل سے نکل رہی ہے اسے قبول کر لو بیوی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کربلا میں سب شہید ہو گئے، یہ اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑا مصائب ہے مولا حسین کے لیے، جلدی سی تربت بنا لی، علی اکبر کے سینے سے پرچی اتار لی، غازی کے قلم شانے اٹھا چکا، اب تو زہرا کا لال، زہرا کا لال جب کو تنہا شہزادی زینب کے خیمے میں آیا اور بہن سے میں رخصتی پڑھ نہیں سکتا، میں مر جاؤں جب میں رخصتی پڑھوں گا۔ ہائے اس بہن، جب امام حسین خیمے میں آخری رخصت کے لیے گئے ہیں نا، تاریخ کہتی ہے کہ 7 مرتبہ شہزادی زینب گری ہے، صرف آ جائے گی۔ شہزادی خیمے کے اندر گری ہے اور بیویوں نے پھر سہارا دے کر اٹھایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کچھ کیا منظر رہا ہوگا، کیا عالم رہا ہوگا۔ المختصر حسین گھوڑے پر سوار ہو کر مقتل میں آ گئے۔ میں ساری روایت سارے مسائب کو چھوڑتے ہوئے امام حسین مقتل میں آ گئے اور ادھر ملعون ہرملہ جس کے ترکش میں 6 تیر زہر سے بجھے ہوئے تیر، جب مختار نے پوچھا ہے ہرملہ تو نے کتنے تیر چلائے، کہا امیر ارے 6 تیر میں سے 3 تیر تو خطا کر گئے، اس میں سے پہلا تیر وہ تھا کہ جسے میں نے مشق سکینہ کا نشانہ بنایا، دوسرا تیر وہ تھا کہ جسے میں نے علی اصغر کے گلے پر لگایا، اور تیسرا تیر میں لے کر ٹہل رہا تھا۔ تیسرا تیر میں لے کر ٹہل رہا تھا کہ ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا ارے کیا دیکھتا ہے، زہرا کا لال گھوڑے پر ڈگمگا رہا ہے۔
ہے اسے زمین پر اتار لے. بہر ملائک مرتبہ چکر لگاتا ہوا ارے امام کے سامنے آیا. کوئی جگہ باقی نہ تھی کہ جہاں تیر پیوست نہ ہو. ایک مرتبہ اس نے دیکھا ارے صرف پیشانی سجدہ کر دے. بہت نزدیک سے تیر چلایا ارے پیشانی حسین پر تیر لگا. زہرا کا لال ڈگمگاتا ہوا زمین کربلا پر آیا. ماں کی آغوش. بس عزادارو آخری فقرہ سن لو. جب تک زندہ رہو گے روتے رہو گے. جب تک یاد آئے گا نا یہ مسائل تب تک کوئی شہادت نہیں پڑھے گا. ابھی اسی محرم میں میں نے شریعت کی کتاب توضیح المسائل کو پلٹ رہا تھا. اس توضیح المسائل میں مجھے حیوانوں کے ذبیحے کے کچھ احکام نظر آئے. حیوان کو کیسے ذبح کرنا چاہیے شریعت کے نقطۂ نظر سے. تو صاحب شریعت نے 5 شرطیں لکھی ہے. بس عزادارو 5 شرطیں سن لو. جب جب یاد آئے گا حیوانوں کے ذبح کرنے کے 5 شرطیں لکھی گئی ہے. توضیح المسائل دیکھ لینا. پہلی شرط یہ ہے کہ جب حیوان کو ذبح کرنے لگو پہلے اسے پانی دے دیا کرو. پیاسا ذبح نہ کرنا اللہ. یہ حیوانوں کے لیے یہ شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اسے مزید اذیت پہنچے. مثلا کارد یعنی چاقو تیز کر لو تاکہ آسانی سے گلا کٹ سکے. پہنچ رہے ہو عزادارو؟ میں تمہیں وہی لے جانا چاہ رہا ہوں. کارد چاقو کو تیز کر لو تاکہ حیوان کو مزید اذیت نہ پہنچے. تیسری شرط یہ تھی. آج جمعہ ہے نا, آج جمعہ ہے. کربلا بروز عاشورہ جمعہ کا دن. شریعت کا تیسرا حکم یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے جانور کو ذبح نہ کرنا. چوتھی شرط یہ ہے کہ جانور کو ہمیشہ گلے کی طرف سے ذبح کرنا, پشت کی طرف سے ذبح نہ کرنا. عزادارو 4 شرط سن لیا, اپنے کلیجے کو تھام لو. 5ویں شرط میں پڑھنے جا رہا ہوں. 5ویں شرط یہ لکھا ہے کہ عورتیں کو خبردار جب کسی جانور کو ذبح کرنا ارے اس کے نسل کے جانور کے سامنے نہیں. ارے ہائے سینا, ارے مقتل میں ماجایا ذبح ہو رہا. 70 قدم کے فاصلے سے زینب دیکھ رہی ہے. اے میرے مالک, حیوانوں کے ذبح کی یہ شرط ہے کہ حیوان کے سامنے, جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کیا جائے. ارے جانے والی بہن ماجایا ذبح ہو رہا ہے. اے پسرے ساتھ میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے, تو کہاں دیکھ رہا ہے. ارے حسین ذبح ہو گئے, لب ہل رہے تھے. کسی نے پوچھ لیا شمر, ارے حسین بدعا کر رہے تھے کام اللہ. حسین بدعا نہیں کر رہے تھے. ارے حسین جب خنجر چل رہا تھا, حسین کبھی بابا کو یاد کرتے, کبھی آقا کو یاد کرتے. حسین بس اگر یاد کیا تو عباس, اے میرے غیردار بھائی عباس,
Ay, 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 ay.